اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس عنوان میں تیسری فصل کو بیان کر رہے ہیں جس کے تحت حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ بیان ہوا کہ آغاز میں عقلی طور پر تجزیہ و تحلیل کیا جائے اور عقلی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ایک صحیح عرفانی مکتب فکر میں کون سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں صحیح عرفانی مکتبہ فکر کی اگر بات کی جائے تو یعنی خالص اسلامی تعلیمات کی کیا خصوصیات ہیں، چونکہ ہم نے بیان کیا کہ عرفان دین اسلام کی روح ہے، حقیقت ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے اچھی طرح سے تو اس تعلیمات کے وجود کی گہرائی میں عرفان چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ تمام آسمانی ادیان، تمام الہی ادیان کی حقیقت روح عرفان اسلامی ہے اور حقیقت میں خداوند متعال کی معرفت ہے۔ تمام الہی ادیان انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، انسان کا خدا سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس رابطے میں جس قدر انسان کا خدا سے رابطہ مضبوط ہوگا اسی قدر اس مکتب عرفانی کہیں یا اس الہی تعلیمات کی جو حقیقت ہے وہ زیادہ پختہ تر ہے اور زیادہ جو آپ کہیں اسے میچور تر ہے کہ جو انسان کا بہتر انداز میں خداوند متعال سے رابطہ برقرار کر سکے۔ اور ایسے میں خداوند متعال نے دین مبین اسلام کو انتخاب کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے کہ جو انسان عبد کا انسان خالق کے ساتھ رابطہ برقرار کرواتا ہے اور بہتر انداز میں انسان عبد کو خداوند متعال سے وصل کرواتا ہے، اس کا تقرب کراتا ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اس قسم کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں قرآن و سنت میں، در واقع وہ حقیقت عرفان کو بیان کر رہے ہیں۔ پس الہی تعلیمات کی حقیقت عرفان ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ آغاز میں ہم عقلی طور پر تجزیہ و تحلیل کریں گے اور عقلی طور پر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حقیقت عرفان یعنی حقیقت اسلام کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یا دین الہی جو حقیقی دین الہی ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر اس بحث کو عقلی انداز میں ہم اچھی طرح سے تجزیہ و تحلیل کر لیں تو اس وقت دنیا میں موجود جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان ادیان کا اسلام کے ساتھ جب مقایسہ کریں گے تو اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام باقی تمام ادیان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان سب سے جامع تر ہے، اور پھر جامعیت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو دین اسلام باقی تمام ادیان کی نسبت جامع تر دین ہے، اور اگر انسانی زندگی کے تمام ابعاد سے متعلق اور تمام پہلوؤں سے متعلق قوانین کا جائزہ لیا جائے تو دین اسلام باقی تمام ادیان کی نسبت جامع تر دین ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے۔ عرفان جو اسلام کی حقیقت ہے وہ در واقع اس میں ان تین خصوصیات کا ہونا عقلی اعتبار سے ضروری ہے۔ پھر بیان ہوا کہ آیات و روایات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انہی تین خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ ہماری کل کی گفتگو میں یہ بات واضح ہو گئی کہ خداوند متعال نے انسان کی خلقت فطرت
الہیہ کے مطابق کی ہے، ایک ایسی فطرت کے مطابق کی ہے کہ جس فطرت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان کو خدا نے اس فطرت کے مطابق خلق کیا ہے اور اسی فطرت کو اور اس فطرت کے مطابق الہی قوانین کو دین قیم قرار دیا ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا مقصود ہے وہ صحیح اور حقیقی عرفان اسلامی کی دوسری خصوصیات کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے جامعیت۔ عزیزان محترم، عقلی تجزیہ و تحلیل میں بھی اس خصوصیت کو ہم نے بیان کیا کہ عقلی اعتبار سے وہ دین جو جامع ہو وہ دین کامل تر ہے۔ لہٰذا آج اسی نقطے کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ حقیقی اور صحیح عرفان اس عرفان کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے مرتبط ہو اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا خدا سے رابطہ برقرار کروائے۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان ایک ایسی موجود ہے جو متعدد پہلوؤں پر مشتمل ہے، متعدد ابعاد پر مشتمل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو ایک ایسی موجود کے عنوان سے خلق فرمایا ہے کہ جو معجون کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ نہیں معلوم پاکستان میں معجون موجود ہے یا نہیں، یا ہندوستان میں معجون موجود ہے نہیں۔ یہاں ایران میں ایک ایسی چیز تیار کی جاتی ہے جسے معجون کہا جاتا ہے، اس میں شہد بھی ہوتے ہیں، بادام، پستہ، کاجو اور اس قسم کی مختلف غذائیت پر مشتمل اشیاء کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے اور وہ انسان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ انسان اس کا استعمال کر کے طاقت حاصل کرے۔ جو انرجی انسان کے بدن کو ضروری ہے، اس معجون کے استعمال سے جو ایک ہی چیز ہے جس میں تمام چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے، انسان اس کے استعمال سے اپنے بدن کی تمام ضروری انرجی کو اس سے حاصل کر لیتا ہے، اسے معجون کہتے ہیں۔ تو انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جو معجون کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس میں مختلف قسم کے ابعاد، مختلف قسم کے پہلو انسان کے وجود میں جمع ہیں، اور عرفانی اصطلاح میں اسی معجون کو جو ہم نے بیان کیا کہ انسان مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے، عرفانی اصطلاح میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان ایک ایسی موجود ہے جو تمام اسماء اور تمام صفات الہی کا مظہر بن سکتا ہے، اور انسان مظہر ہے۔ اللہ نے باقی موجودات کو بھی خلق کیا ہے، لیکن باقی موجودات کے وجود کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے ان میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تمام اسماء و صفات الہی کے وہ اظہار نہیں کرتے ہیں بطور جامع، لیکن ایک انسان ایسی موجود ہے جو تمام اسماء اور صفات الہی کا بطور جامع اظہار کرتا ہے۔ ایک مثال یہاں آیت اللہ مصباح بیان فرما رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے ملائکہ کو اور اپنے فرشتوں کو جو خصوصیت دی ہے ان کے بارے میں شہرت بھی یہی ہے، اور قرآن سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک کے سبوح اور اسم مبارک کے قدوس کے مظہر ہیں۔ یعنی یہ دو اللہ تبارک و تعالی کے ایسے اسماء ہیں کہ اللہ کے تمام ملائکہ اسم مبارک کے سبوح اور اسم مبارک کے قدوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال اس سبوحیت اور قدوسیت ملائکہ کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے تحت خود ملائکہ کی زبانی نقل کر رہا ہے۔ خداوند متعال وہاں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو اب یہاں سے ملائکہ نے سوال کیا، بعض لوگ کہتے ہیں احتجاج کیا۔ ملائکہ نے سوال کیا، قالو، کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا پروردگار تو اس زمین میں ایک ایسی موجود کو بھیجنا چاہتا ہے،
ایک ایسی موجود کو قرار دینا چاہتا ہے کہ جو اس زمین میں من یفسد فیہا، اس زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس زمین کے اندر وہ خون ریزی کرے گا اور خون کو بہائے گا۔ کیا تو ایسی موجود کو اس زمین پر بھیج کر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ جبکہ اے ہمارے پروردگار، وَنَحْنُ، ہم لوگ کیا ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ پس در واقع خود فرشتے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تسبیح اور تقدیس کرنے والی موجودات ہیں، یعنی ہم ایسی موجودات ہیں جن میں سبوحیت اور قدوسیت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذریعے سے، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبوحیت اور قدوسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ پس ملائکہ الہی اس میں مبارک سبوح اور اس میں مبارک قدوس کا اپنے وجود سے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس کے مظہر ہیں، جبکہ خلافت الہیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو معیار قرار دیا وہ صرف سبوحیت اور قدوسیت نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے اپنے تمام اسماء کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ فرشتوں نے صرف 2 اسماء کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام اسماء کا اظہار ہو، لہٰذا ایک ایسی موجود کو خلق کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں اس مطلب کو بیان کیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں تم لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو، اس اسرار خلقت کو جو اس بشر کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، ان اسرار خلقت کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو ایک ایسی موجود کے عنوان سے خلق فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور تمام صفات کا اظہار کرنے والی ایک جامع موجود ہے، یعنی ایک ایسی موجود ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء کے اظہار کے لیے خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے اپنے ملائکہ سے یہ کہا، جب خداوند متعال نے حضرت آدم کو اپنے تمام اسماء و صفات کا علم دے دیا تاکہ آدم اس زمین پر جا کر خلافت الہیہ کے فرائض انجام دے اور آدم ایک ایسا خلیفۃ اللہ اس زمین پر بن جائے جو نہ صرف یہ کہ اس میں مبارک سبوح اور اس میں مبارک قدوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبوحیت اور قدوسیت کا اظہار کرے گا، بلکہ باقی تمام اسماء کا بھی اظہار کرے گا۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 جو اسی 30 کے ذیل میں آتی ہے، اب یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو اپنے تمام کے تمام اسماء کا علم دے دیا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر خداوند متعال نے ملائکہ کے سامنے حضرت آدم کو پیش کر دیا۔ اب تمام کے تمام اسماء آدم کے پاس موجود ہیں اور آدم کو ملائکہ کے سامنے خداوند متعال نے نمائش کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ فقال، اور خداوند متعال نے اپنے ملائکہ سے کہا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم میری سبوحیت اور قدوسیت کا اظہار کر رہے ہو اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم میری جو خلافت ہے اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہو، تو پھر تم کیا کرو، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو وہ جو اسماء آدم کے پاس موجود ہیں تم ان اسماء کے نام تو گنوا دو ذرا، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو، اور تم اتنے ہی دعوے دار ہو کہ اس زمین پر خلافت الہیہ کا استحقاق تمہارے لیے ہے، آدم کے لیے نہیں ہے، تو پھر تم ان ناموں کا بیان کر دو۔
قالو تو ان ملائکہ نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، الا مگر وہ علم ہے ما علمتنا جس علم کو تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم تو ہی یقیناً بہتر جاننے والا ہے، تو ہی یقیناً بہتر حکمت کو بیان کرنے والا ہے، ہمارے پاس تو اتنے علم موجود نہیں ہے۔ پس یہاں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ زمین پر خلافت الہیہ اس انسان کو حاصل ہوگی جو وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا مصداق ہو، یعنی ایسی موجود جو خداوند متعال کے تمام اسماء اور تمام صفات کا اظہار کرنے والی موجود ہو، وہ موجود اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے آدم کو وہ تمام اسماء تعلیم دے دی ہے اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں تھا کہ خداوند متعال نے ملائکہ الہی کو کسی بھی اسم کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ خداوند متعال نے ملائکہ کو بھی علم دیا ہے، اور وہ علم ہے اسم مبارک سبوح اور اسم مبارک قدوس کا۔ پس معلوم ہوا ملائکہ میں جامعیت نہیں ہے، صرف دو اسم ہیں، جبکہ آدم کے پاس وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آدم کا علم جامع ہے ملائکہ کی نسبت۔ پس انسان ایک ایسی موجود ہے جس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے جو اللہ کے وہ تمام اسماء کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اللہ کے تمام اسماء کا مظہر قرار پا سکتی ہے اور اللہ کا اس زمین پر خلیفہ بن سکتا ہے۔ پس اگر انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، یعنی اللہ کے ان تمام اسماء کا اظہار کرے اپنی زبان سے، ایک دفعہ انسان زبان سے اظہار کرتا ہے سبوح قدوس سبوح قدوس، یہ زبان سے اظہار ہے۔ ایک دفعہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح اسم مبارک سبوح اور اسم مبارک قدوس کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ انسان کا اظہار اپنے وجود سے ہے۔ ہم نے کل کی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ اگر انسان غیر خدا سے قطع تعلق کر لے، انسان غیر خدا سے جو ہے وہ اپنی امید کو، اپنی نظر کو، اپنی توجہ کو پھیر کر اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو اگر پہچان لیتا ہے اور خداوند متعال کی طرف اگر انسان متوجہ ہو جاتا ہے غیر سے انقطاع حاصل کرنے کے بعد، تو انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ انسان کا وجود اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اس عالم امکان میں ہر موجود سے ہم نے انقطاع حاصل کر لیا ہے اور ہماری تمام کی تمام توجہ کا محور تو ہے۔ پس اگر امام معصوم بھی بیچ میں آتا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی تجھ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ زیارات میں اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ تک پہنچنے کے لیے ان سے بہتر کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہوتا تو ہم اس راستے کا انتخاب کرتے، ہرگز محمد و آل محمد کے دروازے پر سر نہ جھکاتے اور ان کی تعظیم نہ کرتے اور ان کی رسپیکٹ نہ کرتے، کیونکہ یہ تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایک اور ذات ہے۔ لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ایسی تو کوئی ذات ہمیں نظر ہی نہیں آئی ہے، ہم نے اس تمام قرۂ خاکی کو کھنگال لیا ہے، چھان لیا ہے، یہی وہ موجودات ہیں کہ جو تجھ تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، لہٰذا ہم انہی کا واسطہ دے کر اے میرے پروردگار تجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ پس یہاں شرک نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ انہیں خداوند متعال نے
خود تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بس یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ موجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر بن جائے، اس موجود کو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے کا استحقاق حاصل ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات معصومین علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جو اس زمین پر اللہ کے تمام اسماء اور تمام صفات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء نہیں کر رہے؟ نہیں، انبیاء بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر درجات کو مد نظر رکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمام انبیاء اور تمام اوصیاء پر فوقیت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں اور عظمت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم آیت اللہ مصباح اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم زیارت میں ائمہ معصومین کی اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا خلفاء اللہ فی ارضہ، اے وہ ہستیاں جو اس زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ البتہ ہم نے اس جملے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس انداز میں یہ جملہ زیارات میں نظر نہیں آیا۔ البتہ زیارات کا مفہوم یہ جملہ ضرور ہے اور بالکل درست ہے، لیکن متن نص زیارت میں ہمیں یہ جملہ نظر نہیں آیا، بلکہ اس طرح کے جملے وہاں زیارت جامعہ کبیرہ میں موجود ہے، رضیکم خلفاء فی ارضہ، یعنی میں راضی ہو گیا کہ آپ اس روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، وحججا علی بریتہ، اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ یہ اس طرح کے جملے ملتے ہیں، لیکن اس طرح کا جملہ کہ السلام علیکم یا خلفاء اللہ فی ارضہ یہ مجھے نہیں ملا ہے۔ یقیناً آیت اللہ مصباح نے کہیں اس کو مشاہدہ کیا ہوگا، تبھی اس جملے کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اگر تمام انسانوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس زمین پر موجود اللہ کی مخلوقات میں تمام انسانوں کی قوت میں، صلاحیت میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے وجود کے ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء کا اظہار کریں، اور انسان اپنی صلاحیت کو فعلیت میں تبدیل کر لے۔ یہ ایسی صلاحیت انسان کے پاس موجود ہے۔ انسان بالقوہ ہے، اسے بالفعل میں تبدیل کرے گا تو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بن جائے گا۔ بس صرف انسان ہی وہ موجود ہے جو اللہ کے تمام اسماء اور تمام صفات کا اظہار کر کے زمین پر اللہ کا خلیفہ مقرر ہو سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء اس سے پہلے زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام اس وقت بھی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، بلکہ ابھی بھی انبیاء یعنی رسول خدا خاتم الانبیاء اس وقت بھی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت خاتم الاوصیاء حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں وہ اللہ کے خلیفہ موجود ہیں۔ پس اگر انسان کے علاوہ باقی موجودات کو دیکھا جائے تو باقی موجودات اللہ کے تمام اسماء کا اس طرح سے اظہار نہیں کرتی ہیں، اور اگر انسان ان اسماء اور صفات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اپوزٹ راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، شیطانی راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اولئک کالانعام، تو ایسا انسان حیوانات کی مانند ہے، بل ہم اضل کا بھی مصداق ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں خداوند متعال اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ زَارَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے جن اور انس کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے خلق فرمایا ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ضرور ہیں لیکن یہ ان دلوں کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو انسان کے جسم پر جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے اور تمام اعضاء تک خون پہنچاتا
دیتا ہے، بلکہ یہاں قلوب سے مراد حقیقت انسانیت ہے، اور وہ انسان کا نفس ناطقہ ہے، انسان کی روح ہے کہ جو اسے انسان کو تمام موجودات سے افضل اور اشرف قرار دیتی ہے۔ پس لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ گویا کہ جانوروں کی مانند ہو چکے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی پست ہو چکے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، در واقع یہی انسان ہیں، یہی جن ہیں کہ جو در واقع غافل ہیں۔ اب یہاں بہت خوبصورت نقطہ مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی نے اپنی قرآن کی تفسیر میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہاں 4 حالتیں قابل تصور ہیں۔ پہلی حالت یہ قابل تصور ہے کہ اللہ مومن کو بھی اور کافر کو بھی سب کو جنت میں بھیج دے، تمام افراد کو جنت میں بھیج دے، یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ بنتی ہے کہ اللہ کافر اور مومن سب کو جنت میں نہیں بھیجے بلکہ برعکس سب کو جہنم میں ڈال دے۔ پس نہ تو اللہ سب کو جنت میں بھیج سکتا ہے، نہ ہی اللہ سب کو جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ پھر تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ مومن کو جہنم میں بھیج دے اور کافر کو جنت میں بھیج دے۔ کیا یہ معقول ہے؟ یہ تو عدالت کے برخلاف ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان لے کر آیا ہے، زحمتیں کی ہیں، اعمال صالح انجام دیے ہیں، اسے اللہ جہنم میں بھیج دے۔ وہ کافر جس نے انکار کیا ہے، جس نے عمل صالح انجام نہیں دیا، اسے اللہ جنت میں بھیج دے۔ تو یہ تو خلاف عدل ہے۔ اور چوتھی صورت پھر باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مؤمن جن اور مؤمن انس کو جنت میں بھیج دے، اور کافر کو جس نے انکار کیا ہے، جس نے عمل صالح انجام نہیں دیا ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو یہاں شیخ الاسلام شیخ محسن علی نجفی فرماتے ہیں کہ یہی چوتھی صورت عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے خلق کیا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے۔ پس فطری سی بات ہے، اگر انسان اسماء الہی کا اظہار نہیں کرتا تو ایسا انسان کہ جو اظہار نہ کرنے کے نتیجے میں شیطانی راستے پر چل رہا ہے، تو ایسا انسان اللہ کا خلیفہ ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہی نہیں ہے۔ پس یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ انسان میں موجود یہ خصوصیت کہ انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جو اللہ کے تمام اسماء الہی کا مظہر بن سکتا ہے اس زمین پر، ایسے انسان کو اللہ اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ پس انسان کی مختلف صلاحیتیں اور توانائیاں، اگر انسان ان مختلف صلاحیتوں اور توانائیوں کی معجون کی حیثیت سے انسان اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لے کر آتا ہے، آہستہ آہستہ ان پر عمل کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ قوت سے فعلیت میں تبدیل کرتا ہے، تو ایسا انسان ایک جامع انسان بن جاتا ہے، ایسا انسان ایک ممتاز انسان بن جاتا ہے، ایسا انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ عرفان اسلامی صحیح کی دوسری خصوصیت قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو جامع اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہونا چاہیے، صرف ایک یا دو اسم کا اظہار کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ موضوع ابھی ہمارا آپ کے ساتھ جاری ہے، اور کل کچھ مزید آیات اور روایات آپ کی خدمت میں اسی باب میں پیش کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔